أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو شرائع الاسلام میں کتاب الزکوٰۃ میں جاری و ساری ہے. بہت ساری چیزیں ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی تو قدر ممکن ان کو بیان کیا. زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے، کیا اس کے مثلا شرائط ہیں، وہ سب بیان کیا ہے. آج ہماری گفتگو پہنچی ہے احکام کے بارے میں، اور اس میں کچھ مسائل ہیں جن پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کیا رغبت کا اعتبار کیا جائے گا؟ مثلا اگر دونوں جوہر مساوی ہوں، برابر ہوں، تو ان میں کیا رغبت کا اعتبار کیا جائے گا، یا ایک کو دوسرے میں ملا دیا جائے گا مثلا، اور جو ہے وہ یا نکالنے سے مثلا جو ہے وہ کا سنجے دھیان رکھا جائے گا. بہتر ہے کہ مثلا رقم یعنی راغب یعنی جو زیادہ پسند ہو، یا مثلا جو زیادہ بہتر ہو، جید اچھی ہو، تو اس کو نکالیں گے. کیسے نکالیں گے، کیا کریں گے، تو وہ اس مسئلے میں ہم پہلے مسئلے میں اس کو بتایا گیا ہے کہ کیا مساوات کا خیال رکھیں گے، یعنی اگر دونوں جو ہر مساوی ہیں تو کیا رغبت کا خیال رکھا جائے گا یا نہیں، یا ایک کو دوسرے میں ملا دیں گے اور دونوں سے مثلا جو لیا جائے گا، یا بہتر ہے مثلا کہ اس چیز کو نکالا جائے جو اچھی ہے، زیادہ اچھی ہے. یا پھر اگر ہم رغبت کے اعتبار سے نہیں نکالنا چاہتے، یعنی جو زیادہ بہتر ہے، اچھی ہے، تو پھر دونوں کو مکس کر کے مثلا جو ہے جتنا حصہ اس کا ہے، جتنا مثلا بنتا ہے پرسینٹ، مثلا 40%، 40 جو ہے وہ اچھا ہے، فرض اس کے پاس 40 اچھے ہیں اور 20 مثلا تھوڑا کمزور ہیں، تو مثلا 40 سے ایک نکالیں گے اور 20 سے آدھا نکالیں گے مثلا. صحیح، اس طرح ہے، اس کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے نکال دیں گے. دوسرے مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ دراہیم جو مخصوصہ ہیں ان میں زکوٰۃ پائی جاتی ہے، زکوٰۃ ہے ان میں یا زکوٰۃ نہیں ہے. مخصوص میں یعنی مخصوص ہے ملاوٹ، جن دراہیم میں ملاوٹ ہے، یعنی سونے کے ہیں، درہم چاندی کا ہوتا تھا، تو چاندی ہے جس میں ملاوٹ ہے چاندی میں، تو کیا ایسے دراہیم پہ زکوٰۃ کسی کے پاس جو ہے وہ نصاب کو پہنچ رہے ہیں، یہ دراہیم جن میں ملاوٹ ہے، بس ملانا ملاوٹ. صحیح. تو اگر کسی کے پاس ایسے دراہیم موجود ہیں جن میں ملاوٹ ہے، جو مخصوص ہیں، تو کیا ان پر زکوٰۃ واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ واجب ہے تو کس شرط کے ساتھ ہے، کیسے واجب ہوگی ان پر زکوٰۃ؟ کیا اس سے میں دیکھا جائے گا کہ جو اصل چاندی ہے وہ نصاب تک پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ اگر نصاب تک پہنچ رہی ہے مقدار تو واجب ہے، اور اگر نہیں پہنچ رہی ہے تو واجب نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے وہ اس پہ ہم غور کریں گے. کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا أَحْكَامُهَا فَمَسَائِلُ. اب کچھ احکام ہیں زکوٰۃ کے بارے میں اور اس میں بعض مسائل. الاولا یعنی المسألۃ الاولا، لا اعتبار باختلاف الرغبہ ما تصابیر جوہرین. ٹھیک، رغبت کا یعنی لا اعتبار باختلاف الرغبہ،
रगबत के मुख्तलिफ होने का कोई एतबार नहीं है। अगर जौहर मसावी में ज़कात आप निकाल रहे हैं, अगर वो मसावी नहीं हो तो फिर उसमें रगबत का एतबार नहीं है, पसंद का, नापसंद का, अच्छे का, ज्यादा अच्छे का। जब वो बराबर ही है तो क्या करेंगे? रगबत है एक चीज की तो बस इतना है। उन दोनों पर जो है वो, दोनों जौहरों पर सोने का नाम आ रहा है, चांदी का नाम आ रहा है, तो फिर उसमें एतबार नहीं है इख्तिलाफ रगबत का। अगर दोनों जौहर मसावी हैं तो फिर रगबत का एतबार, इख्तिलाफ रगबत का कोई एतबार नहीं है। यानी जैयद और गैर जैयद, भाई दोनों को सोना कहा जा रहा है, दोनों को चांदी कहा जा रहा है, तो जैयद और गैर जैयद में अच्छा और बुरा क्या? चांदी चांदी है, सोना सोना है। ये कि मसावी हो, सही मसावी होनी चाहिए कीमत के एतबार से, वैसे मसावी होने चाहिए। बल युज़म्मु बअज़ुहा इला बअज़, बल्कि एक दूसरे में मुंज़म किए जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलाए जाएंगे। सही, यानी इख्तिलाफ रगबत का कोई एतबार नहीं है जब अगर दोनों जो है मसावी हैं, बल्कि एक दूसरे में एक दूसरे को मिला दिया जाएगा, उसके साथ हिसाब किया जाएगा। बल युज़म्मु बअज़ुहा इला बअज़, हिसाब किया जाएगा एक दूसरे के साथ। ठीक है। वफिल इखराज इन ततव्वा बिल अज़कार, और निकालते वक्त जब आप निकाल रहे हैं ज़कात तो अगर हर रकम का ख्याल रखें बेहतर है, यानी जो ज्यादा आपको देखने में अच्छा लगा है, अच्छा है। वइल्ला कान लहुल इखराज मिन कुल्ल जिनसिन बिक़िस्तिही, और नहीं अगर आप नहीं उसका ख्याल रखना चाहते हैं, अब तो आप इंसान जो जैयद है, अच्छा है, उसको आप नहीं ज़कात में देना चाहते, तो इल्ला व इल्ला, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, कान लहुल इखराज मिन कुल्ल जिनसिन बिक़िस्तिही, तो फिर आप जो है वो निकालेंगे हर जिन्स में उसकी निस्बत के एतबार से, उसकी किस्त के एतबार से। यानी अगर किसी के पास 40 दिनार अच्छे हैं, सही, तो उससे मसलन 1 दिनार निकालें। किसी के पास जो है मसलन कह रहे हैं कि अगर रकम नहीं निकालना चाहता तो फिर निस्बत के एतबार से निकाले, किस्त के एतबार से। तो क्या है कि मसलन अगर किसी के पास 40 दिनार अच्छे हैं तो 1 दिनार निकाले जी, और 20 है, 20 रद्दी है, आधा उससे निकाले। कह रहे हैं कि असानिया, अल मसअलतु सानिया अद-दराहिमिल मगशूशतु ला ज़कात फीहा, वो दराहिम, वो दिरहम के जिनमें रिश पाई जाती है, यानी मिलावट, मिलावट है, दिरहम है लेकिन मिलावट है, रिश है। फ़इन अरिफ़ा क़द्रल फ़िद्दा, इज़ा काना दराहिम मगशूशा, अगर दराहिम मगशूशा हो, बस इन उरिफ़ा क़द्रुल फ़िद्दा, अगर वो जान लिया जाए कि इसमें चांदी कितनी है, यानी मिलावट कितनी है और चांदी कितनी है, अखरज ज़कात अनहा फ़िज़्ज़तन खालिस, तो फिर ज़कात निकाली जाएगी उसमें खालिस फ़िज़्ज़ा से। मान लीजिए 20% 80 या 95 90% चांदी है उसके अंदर, 5% या 10% है मिलावट है फर्ज करो, तो जो 90% चांदी है उससे ज़कात निकाली, तो वो निसाब तक वाज़ेह हुआ। वानिल जुमला जमीलहा, दराहिम मखसूसा ज़कात किया, जो दिरहम मखसूस है उनमें ज़कात वाजिब नहीं है, यहाँ तक कि वो बहुत जो है उसका खालिस निसाब हो, हत्ता तबलुगा खालिसहा निसाबान, यहाँ तक कि उसका खालिस जो है यानी खालिस चांदी निसाब तक पहुंच जाए। ये शुरू हुआ था मुझसे, मैं तीसरे में पहुंच गया था दूसरा पढ़ाते हुए। तो कह रहे हैं कि अगर दराहिम मखसूसा है तो उनमें ज़कात वाजिब नहीं है, यहाँ तक कि खालिस चांदी जो है वो निसाब तक पहुंच जाए। सुन मलाया खुद मखसूसा किया, ठीक, तो जो निसाब तक पहुंच जाए फिजा चांदी, उसमें से हम ज़कात निकालेंगे, और बाकी जो मखसूसा है उससे ज़कात, जाहिर सी बात है जो मिलावट है, मिलावट में ज़कात थोड़ी है, चांदी में ज़कात है ना, कि जो है वो जो चीज़ को मिला दी गई। अल मसलतु सालिसा,
اذا کان معه دراہم مخصوص، اگر جو ہے وہ کسی کے پاس، اگر جو ہے وہ دراہم مخصوص ملاوٹ والے درہم، فإن عرف قدر الفضة، بس اس میں جان لی جائے چاندی کی مقدار، یا جان لے وہ عرفہ اخرج زکات انہا فصل خالصہ، تو نکالے گا زکات ان دراہم سے، دراہم مقصود سے، فصل خالصہ، یعنی پیور چاندی کی زکات نکالے گا. پانی جملہ منہا، یعنی جیسے اوپر والے مسئلے میں بیان کیا ہے، مثلا یہ ضروری نہیں ہے کہ مثلا جو ہے جہاد کو مثلا جو ہے وہ مخصوص سے الگ کرے، یہ ضروری نہیں ہے. آپ تو اس کا مقدار دیکھیے کہ اصل مقدار چاندی کی کتنی ہے، اس کے حساب سے آپ اس بات کریں. یہ ضروری نہیں کہ آپ چاندی کو کیا الگ کر دیں اور مثلا جو ملاوٹ اس کو الگ کریں، نہیں، اس میں دیکھ لیجیے چاندی کتنی ہے، اس کے اعتبار سے پھر خالص چاندی کی زکات نکالیں. بات واضح ہوئی؟ یعنی جو آپ نے دیکھا کہ مثلا کتنے پرسینٹ اس میں چاندی ہے، اور اب یہ مقدار زکات کے نصاب کو پہنچ رہی ہے، تو اس میں آپ یہ مخصوص کو دیہات سے الگ کرنا ضروری نہیں ہے. کہ آپ سمجھ لیجیے کہ اتنا چاندی ہے نصاب کو پہنچ رہی ہے، تو اسی اعتبار سے آپ پیور چاندی کی آپ زکات، چاہے آپ ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ زکات انہا فضل خالصہ، تو زکات نکالیں گے اس میں سے کیا ہے کہ فضل خالصہ کی وہاں جملے سے ملا جو ہے وہ پورے میں نکالیے، کہ زکات یعنی الگ کرنا ضروری نہیں ہے ایک دوسرے سے، بلکہ زکات جو ہے وہ چاندی نکالیے آپ، چاہے وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں اس سے کوئی آپ نہیں، آپ حساب لگا لیجیے، آپ سمجھ لیجیے کہ کتنی چاندی اس کے اندر موجود ہے، آیا وہ نصاب کے مقدار تک پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے، نصاب کی مقدار کو پہنچ رہی ہے تو اس میں زکات اصلی چاندی میں کتنی بنتی ہے اس کے اعتبار سے آپ زکات نکالیں. وَإِن جَهِلَ ذَلِكَ وَأَخْرَجَ عَنْ جُمْلَتِهَا مِنَ الْجِهَالِ، اور وہ جاہل ہو اور وہ زکات نکال دے تمام میں سے اچھی کی زکات نکال دے احتیاطاً، تمام میں سے اچھی زکات نکال دے کہ بھائی سارے جو مسئلہ جو ہے اچھے کے اعتبار سے زکات نکال دے احتیاطی طور پر جاتا ہے ایسا، یہ بھی جائے. یعنی مجھے نہیں جانتا کہ اس میں ملاوٹ کتنی ہے اور پیور چاندی کتنی ہے، لیکن وہ پیور کی زکات نکال دیں سارے، ملاوٹ تھی اس میں زکات کے کون سے نکالی پیور کی احتیاطاً کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ مجھ پہ کچھ رہ جائے حق شریف، لہٰذا میں پورے ہی نکال دیتا ہوں، جو ملاوٹ ہے وہ فائدہ نقصان مجھے ہے اور نقصان مجھے ہے، لیکن میں اللہ کی راہ میں جو زکات نکال رہا ہوں تو وہ میں پورے ہی نکال رہا ہوں. صحیح ہے، احتیاطاً اس نے پورے ہی نکال، جبکہ ملاوٹ تھی اس میں اس نے کیا کیا، یعنی مثلاً چلنے کی زکات 90% ان نے 100 میں سے نکال، تو یہ بھی جائز، یہ بھی جائز ہے. کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّمَا كَسَبَ، اور اگر یہ انسان اس پر زکات واجب ہے یہ بخالت کرے، بخل کرے، کہہ کو اچھے نکالنے سے کوشش کر رہا ہے کہ تھوڑا جو کمزور ہے، زیادہ اچھی نہیں ہے، صاف ستھری نہیں ہے چاندی، اس کو نکال دو اور صاف ستھری نہیں نکالنا چاہ رہا، ان ماں کا ساری بخالت کرے اور جمع قدر، تو پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کا تذکیہ کرے، الگ کرے، صاف کرے، تاکہ قدر واجب کو سمجھ جائے. بخیل ہے نا یہ بخالت کر رہا ہے نکالنے میں، تو پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ بھائی کام کیسے ہوگا، نقطول کیا ہوگا، اس میں دیکھو کتنی مقدار ہے جو ہے وہ واجب اس کے اعتبار سے نکالے، کیونکہ بخالت کر رہا ہے، بخل سے کام لے رہا ہے. اسی پر اتفاق کرتے ہیں، رابعہ المسعود بعد ہے انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. محمد